بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ سے فرمائی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ جنات کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نار سموم پیدا کیا، اور ریا ایسی آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا۔ اس آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مخلوق پیدا فرما کر اس جان کا نام مارج رکھا، اور اس کے لیے ایک بیوی مرجا نام کی پیدا فرمائی۔ اس طرح اس ایک جوڑے سے جنات کی افزائش نسلی ہوئی، اور پھر قبیلے کے قبیلے بن گئے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان جنات اور شیاطین کی تعداد سینکڑوں ہو گئی اور انہوں نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے ایک نبی کو بھیجا، اور یہ سب سے پہلے نبی تھے جن کا نام عام بن عمیر بن الجان تھا، لیکن جنات نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے بعد دوسرے نبی زائق بن مائق ارد بن الجان کو مبعوث کیا گیا، ان کو بھی جنات نے شہید کر دیا۔ اسی طرح لگاتار 800 نبی جنات میں مبعوث کیے گئے، اور تمام کے تمام ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ 800 نبی 800 سال میں بھیجے گئے، یعنی ہر سال اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک نبی مبعوث فرمایا، لیکن جنوں کی سرکشی اور بدکاری کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ 800 سال کی لمبی مدت میں جب جنات سرکشی اور بدکاری سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمان پر رہنے والے جنات کو زمین پر رہنے والے جنات کے قتل عام کے لیے بھیجا، اور اس لشکر کا امیر ابلیس کو بنایا۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غرض جنات نے جب نبیوں کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر رہنے والے جنات کو حکم دیا کہ تم زمین پر جا کر وہاں رہنے والے جنات کو قتل کر دو، اور ابلیس کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ابلیس کی اس فوج نے زمین پر آنے کے بعد قتل عام شروع کر دیا۔ جنات بھاگ پڑے، ایک مقام پر پناہ گزین ہو گئے، لیکن وہاں آگ آ کر ان کو جلا گئی۔ اس طرح زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی۔ ابلیس نے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہ کی تھی۔ اب ابلیس کا مسکن زمین ہو گیا، اور یہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی یہ عبادت اور ریاضت دیکھ کر فرشتے حیرت میں پڑ گئے، اور فرشتوں کی سفارش پر ابلیس کو آسمان پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ پھر رضوان علیہ السلام کی سفارش پر جنت میں بھی ابلیس کا داخلہ ہو گیا۔ ابلیس کے ہاتھوں زمین پر جنات کے قتل عام کے بعد کچھ جنات روپوشی کی وجہ سے بچ گئے، اور دھیرے دھیرے پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے، اور پھر وہی فتنہ و فساد زمین پر برپا کیا۔ فرشتہ اور ابلیس ان جنات کے حالات سے باخبر تھے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ان شریر جنات کی ہدایت کے لیے پھر زمین پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ تو اجازت ربانی سے ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ پھر سے زمین پر وارد ہو گیا، اور اس بار اس نے اس شدت سے جنات کا قتل عام کیا کہ تمام اجنا سے زمین پاک ہو گئی، اور بہت تھوڑے پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر ابلیس اور اس کے ساتھیوں سے جان بچا سکے۔ عجائب القصص میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابلیس نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے اللہ، یہ شیطان الرجیم کون ہے؟ حکم ربانی ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اور عنقریب یہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس کی صورت دکھا دے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں۔ حکم ربی ہوا کہ عنقریب تو اس کو دیکھ لے گا،
اس کے بعد شیطان کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر عبادت کے بعد شیطان پر لعنت بھیجتا، لیکن دھیرے دھیرے اسے اس بات پر فخر محسوس ہونے لگا کہ اس نے تمام دنیا کو اجنا سے پاک کر دیا ہے، اور پھر فخر بڑھتے بڑھتے غرور و تکبر بن گیا، اور ابلیس اپنی ہستی کو مافوق الفطرت سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ادھر ابلیس کے دل میں یہ خیال آیا، ادھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ جس کا ترجمہ ہے میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں، جب اس میں روح پڑ جائے تو اس کو سجدہ کرنا۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ غرور میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن یعنی قیامت تک کی مہلت دے۔ فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم بھر دوں گا۔ اس طرح کہ جن اور شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزائم برپا کر سکتے ہیں، آسمان پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹوہ میں جاتے ہیں تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔